بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكْفُرْ اور جس نے انکار کیا، جو شخص منکر ہوا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا، وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور روز قیامت کا، اور درمیان میں کتابوں کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق کے ساتھ گمراہ ہوا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا تحقیق کے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے پھر مسلمان ہوئے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ اللہ ان کو راہ دکھائے گا۔ مذکورہ آیتوں میں سب سے پہلے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اپنی ایمان پر استقامت اختیار کرو، اپنے ایمان پر جمے رہو، اور الاستقامت خیر من الف کرامت، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان کے حوالے سے قائم اور دائم رہو، کسی قسم کی تزلزل کا شکار نہ ہو۔ اور مزید فرمایا کہ جو شخص اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، یوم آخرت کا انکار کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور آیت نمبر 136 میں یہ اصولی ایمان بتلایا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر حدیث جبریل میں تقدیری ایمان پر لانے کو بھی اصولی ایمان میں شامل کر دیا ہے۔ اور ایمانیات یہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور آیت نمبر 137 میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے۔ طلب دنیا کی اساس پر دنیاوی مفادات، اغراض اور مقاصد کی خاطر ظاہری طور پر مسلمان ہوتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کافر ہوتے۔ اب دنیا میں ان منافقین میں سے بعض کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئے، اور بعض حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہے، یعنی ان الذین آمنوا اے بموسیٰ، پہلے انہوں نے ایمان لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا اے بعبادت العجل، پھر بچڑے کی عبادت کر کے کافر اور مشرک ہو گئے، ثم آمنوا اے بالتورات، پھر تورات پر ایمان لایا، ثم کفروا اے بعیسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا اے بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو گئے اور ان کے کفر بڑھتا رہا۔ کذا فی روح المعانی وَلَا لِيَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان منافقین کو جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ یہ لوگ حالت کفر میں مر چکے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بار بار کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ سے قبول حق کی توفیق ان سے سلب کر دی گئی یا سلب ہو گئی ان لوگوں سے۔ اب ان کو توبہ اور ایمان کی توفیق نہیں ملتی۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُمْ ارتداد ازدياد الكفر والإصرار عليه، صاروا بحيث قد ضربت قلوبهم بالكفر وتمرنت على الردة، كذا في روح المعاني۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، اپنا رفیق، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کیا تلاش کرتے ہیں ان کے پاس سے عزت، فإن العزة للہ جمیعا، تو بلا شبہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق کے ساتھ حکم اتارا ہے تم پر قرآن کریم میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو
کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ مشغول ہو جائے کسی دوسرے بات میں، اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلَهُمْ، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ رب العالمین منافقین اور کافرین سب کو ایک ہی جگہ دوزخ میں جمع فرمائیں گے۔ الذین یتربصون بکم، جو اس انتظار میں رہتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، پھر اگر تم کو فتح ملے اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو منافقین کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کافروں کو کہتے ہیں یہ منافقین کیا ہم نے گیر نہ لیا تھا، کیا ہم نے گیر نہیں لیا تھا تم کو اور بچایا تم کو مسلمانوں سے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ نہیں دے گا کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 138 میں منافقین کے بدحالی درناک عذاب کی خوشخبری ہے، کردار کا ذکر ہے، دوزخی کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ خوشخبری تو اچھی امور میں دی جاتی ہے، اچھی حالت کی خبر دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر دردناک عذاب کی خبر سے خوشخبری کی تعبیر اسی لیے فرما دی کیونکہ یہ منافقین اپنی منافقانہ حرکات سکنات کے نتیجے میں اچھی حالت کے منتظر ہوتے ہیں، تو ان منافقین کی بے وقوفانہ ذہنیت کو واضح کیا، ظاہر کرنے کے واسطے عذاب علیمہ کو خوشخبری سے تعبیر فرمایا۔ اور اگلے آیت میں منافقین کی کردار کا تذکرہ ہے۔ منافق ہمیشہ دو رخ ہوتا ہے، کفار مشرکین یہود نصارہ سے بھی یاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی مراسم اور روابط رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ دوستی کیوں کرتے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، یعنی اس کفار مشرکین یہود ہنود نصارہ کے ساتھ تعلقات رکھنے میں عزت ڈھونڈتے ہیں، بھائی قدرت ڈھونڈتے ہیں، قوت ڈھونڈتے ہیں، کیا حاصل کرنے کے در پہ ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالی نے اس لغو خیال کی حقیقت واضح کر دی، اس فضول خیال کی حقیقت واضح کر دی کہ تم ان سے عزت چاہتے ہو جو خود بھی عزت ہے، جن کے پاس خود عزت نہیں ہے، جن کے پاس خود غلبہ نہیں ہے، جن کے پاس خود قوت نہیں ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ غلبہ، قوت، نصرت، عزت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے نصرت دے، فتح دے، غلبہ دے۔ منافقینوں،
بدبختو، تم اللہ کے دشمنوں سے عزت چاہتے ہو، شرم کرو۔ قرآن کریم میں سورہ منافقون آیات نمبر 8 رکو نمبر 1 پارہ نمبر 28 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اس گر کو نہیں جانتے۔ فتح، غلبہ، قوت، طاقت کا مرکز اللہ ہے۔ اللہ نے فتح، نصرت، عزت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ وحدت، اتفاق، اتحاد میں رکھی ہے۔ یہ ہنود، نصارہ، یہود، مشرکین، ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ہاں اتنا ہے کہ سورہ نساء میں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ہے، اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور مؤمنین کا بھی اضافہ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں، اس میں عزت ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور بتلایا کہ عزت کا مالک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اللہ کی نزدیک محبوب ہے، اللہ کی نزدیک مقبول ہے، اسی طرح مسلمانوں کو شامل کرنے میں، مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں عزت ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے عزت۔ اور کافر جس ایریا کا بھی ہو، الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ملت ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہے، ایک۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، جو شخص مخلوق اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے، جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ شام کے گورنر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم نے کہا، فرمایا کہ کنتم اقل الناس واذل الناس فاعزكم الله بالاسلام مهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله۔ قضا فی المستدرک۔ فرمایا اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تعداد میں کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، شوکت ملی، رعب ملی، دبدبہ ملا۔ خوب سمجھ لو، اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذرائع سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ ذلیل کرے گا تمہیں۔ اور ابو بکر جساس نے احکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 352 میں لکھا ہے کہ آیات مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار فجار سے دوستی کر کے عزت طلب نہ کرو، ہاں مسلمانوں کی ذریعہ عزت، قوت، طاقت طلب کرو۔ تو اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنین کو عزت بخشی ہے، لہذا جس کو اللہ نے عزت دی ہے ان کے ساتھ چلو۔ اور آیت نمبر 140 میں فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
یہ اشارہ ہے سورہ انعام آیات نمبر 68 کو، رکوع نمبر 8 پارہ نمبر 7، اور وہ آیات یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جگڑتے ہیں ہمارے آیتوں میں تو ان سے کنارہ ہی کر دے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی اور بات میں، اگر بلا دے نسیان طاری ہو جائے، شیطان تم کو بلا دے تو مت بیٹھو، وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مجلس مت کرو۔ اب سورہ انعام کی یہ جو آیت ہے یہ ہجرت سے پہلی مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ نساء کی آیت بعد میں نازل ہے، اسی لیے سورہ انعام کا حوالہ دیا، اور دونوں آیتوں کا مفہوم مشترک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ کے آیتوں کا انکار کرے یا اللہ کے آیتوں پر استہزاء کر رہا ہو تو جب تک وہ اس بیہودہ شغل میں لگے رہتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا حرام ہے۔ اور اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور ٹاپک موضوع شروع کرے تو اس وقت تک آیا بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ بات بھی چینج ہو گئی، گفتگو بھی تبدیل ہو گئی، ٹاپک بھی چینج ہو گئی، تو آیا بیٹھنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اس حوالے سے بعض اہل علم کا قول ہے کہ چونکہ علت ختم ہو گئی اور انتفاع علت سے انتفاع معلول لازم آتی ہے، استہزاء یا انکار آیات ختم ہو گئی مجلس میں، تو پھر اسی مجلس میں نشست جائز ہوگا۔ اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسی کفار، فجار، ظالم لوگوں کی صحبت اور مجلس بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کذا قالہ جساس فی احکام القرآن۔ تفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اقوال کی تطبیق کی ہے۔ فرمایا کہ جب کفر، استہزاء اور توہین آیت کی گفتگو ختم ہوئی، کوئی دوسری بات شروع ہو گئی، دوسرے ٹاپک شروع ہو گئی، تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبعی داعی ہو تو پھر جائز ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ہمارے صدر وفاق حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی والد گرامی تھی، اس نے خلاصہ لکھا ہے معارف القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 586 میں کہ اہل باطل کے ساتھ مجالس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ان کے کفریات پر رضا کے ساتھ کفر ہے، اگر آپ ان کی کفریات پر راضی ہے تو پھر تو کفر ہے۔ نمبر 2، اظہار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ بلا عذر بیٹھنا یہ فسق ہے۔ نمبر 3، کسی ضرورت دنیاوی کے واسطے مباح ہے،
نمبر 4 تبلیغ احکام کے لیے عبادت ہے۔ نمبر 5 اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ اس میں معذور ہے۔ انکم اذا مثلہم میں تنبیہ ہے مسلمانوں کو، مماثلت، یہ مماثلت فی الجزا ہے۔ والمراد من المماثلت فی الجزاء المماثلت فی الاسم لأنہم قادرون علیہ الاعراض والانکار، باوجود قدرت کے آپ اسی مجلس میں بیٹھتے رہے تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ گناہ میں برابر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین کو سب کو ایک دوزخ میں جمع کریں گے، لہذا کافر کی طرف میلان مت کرو، کافر کا اتحادی مت بنو۔ آیت نمبر 141 میں منافقین کا کردار ہے، طریقہ کار ہے ان منافقین کا کہ جب مسلمانوں پر مصیبت پڑتی ہے تو یہ منافقین کفار، یہود، ہنود، نصارہ کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو فتح غلبہ حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تب تو تمہیں فتح ملی ہے، تب تو تمہیں نصرت ملی ہے، ہمارے کارکردگی سے تمہیں غلبہ ملی ہے۔ یہ طریقہ ہے، روش ہے منافقین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ تم نے کافروں کا ساتھ دیا ہے یا مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، تم نے کافروں کی مدد کی ہے یا مسلمانوں کی مدد کی ہے، یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ کی عدالت ہوگی، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن زبان پر مہر لگ جائے گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے گواہی دیں گے، بتاؤ سچ، سچ کیا ہے؟ پھر اللہ فرمائیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین کو علیحدہ کرو، اور پھر اللہ ان کو سزا دے گا، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ ان سے انتقام لے گا، ان منافقین سے۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالی رب العالمین ہے، وہ ہرگز بھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ بے شک ان کے پاس طاقت ہے، دفاعی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، ظاہری طور متبادر ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہے، لیکن پھر بھی غلبہ نہیں ملے گا، غلبہ مسلمانوں کو ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مسلمانوں پر کافروں کا غلبہ حرام کر دیا ہے، بھائی غلبہ تام نہیں ملے گا، ایسا غلبہ نہیں ملے گا جس سے سب مسلمان ختم ہو جائے۔ اور یہ آیات کا تعلق آخرت سے ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، ایمان والوں کو غلبہ دے گا، ظاہر ہے، اور دنیا میں وقتی طور پر کفار کو غلبہ ہے بطور استدراج۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ دلیل حجت کے اساس اور بنیاد پر ٹیبل ٹاک میں، مذاکرات میں، دلیل کی دنیا میں مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے،
اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔